جوش ولا سے مل کر بآواز بلند صلوات. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ توحید اور اس کے ظاہری باطنی حقائق جہاں تک میرے ناقص مبلغ علم کا تعلق ہے 10 دن کوشش کرنا ہے میں نے آپ تک پہنچانے کی، اور آپ نے اس کے مغز تک پہنچنے کی کوشش خود کرنا ہے، کیونکہ کچھ کہنے کی اجازت ہوتی ہے اور کچھ چھپانے کا حکم بھی ہوتا ہے. کیونکہ یہ حقیقت ہے، دنیا نے نقوی صاحب 3 لفظ بنا رکھے ہیں اور تینوں کو اتنا مختلف اور ایک دوسرے کی ضد بنا دیا ہے کہ عقل ششدر ہے. شریعت، طریقت، حقیقت. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اور طریقت ایک دوسرے کی ضد ہیں. جو حقیقت تک پہنچ جائے وہ شریعت سے بے نیاز ہو جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. چونکہ میں نے سورہ توحید کی شرعی حیثیت پر بھی بحث کرنا ہے، اس پر طریقت کے کیا اصول ہیں وہ بھی آپ کو بتانے ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے. ہاں میں یعنی صرف شریعت، طریقت اور حقیقت پر بات کرنا شروع کروں تو باقی کی 9 کی 9 مجالس اسی میں گزر جائیں گی. صرف 2 قول آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تمہارے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی. فرمایا شریعت میرے قول کا نام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آگئی بات؟ جو میں نے کہا وہ شریعت، والطریقۃ افعالی جو میں نے کیا، وہ طریقت، والحقیقت احوالی اور جو میری حالت ہے وہ حقیقت ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں. اور آپ کو اس سورہ توحید میں شریعت بھی دکھائی دے گی، اس میں طریقت کی بھی جھلک ہے اور اس میں حقیقت کا چہرہ بھی ہے. الشریعت کالسفینۃ، دوسرا قول، الشریعت کالسفینۃ والطریقۃ کالبحر والحقیقۃ کالدر. شریعت کی مثال کشتی کی ہے اور طریقت کی مثال سمندر یا دریا کی ہے اور حقیقت کی مثال موتی کی ہے. من اراد الدر راکب السفینۃ ثم غاص فی البحر. جو بھی چاہتا ہے میں موتی تلاش کروں پہلے کشتی چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ جو کشتی کے بغیر سمندر میں چھلانگ لگائے ڈوب کے مرے گا اور کیا کرے گا؟ اور جو کہے دریا کے بغیر میں موتی ڈھونڈ لوں اسے ریت پھانکنا پڑے گی. یعنی شریعت اور طریقت دونوں کے بغیر حقیقت
سامنے آ ہی نہیں سکتی. سر اٹھاؤ. 19 حرف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. میں نے نقوی صاحب بات شروع کر دی ہے. جن کے پاس قوت خرید ہے، صلاحیت ہے، اور زہیر بھائی یقین کریں کوئی تو دعا دے گا. ہاں، اور پھر جب مجلس کا اختتام ہو پھر سوچئے گا کہ میں نے آج ایک مجلس پڑھی ہے یا اشرا پڑھا ہے. ہاں، یہ ہے کہ جتنا ہی آپ خرید سکتے ہیں وہ خریدتے جائیں. 19 حرف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. اور اللہ، جیسا کہ رات بھی میں نے کہا کہ مولوی نے واحد کو ایک کہا، احد کو بھی ایک کہا. واحد کے عدد نکالو، واو کے 6، الف کا 1، جمع خود کرو گے، میں حساب میں کمزور ہوں. 6 اور 1، ہے کے جیم والی ہے جو ہے 8، اور دال کے 4. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اب بظاہر سر اٹھانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 5 حقیقتیں ہیں. بے ہے، اسم ہے، اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ کہتا ہے یہ 5 مل کر ہی تو واحد ہیں. سمجھ گئے بات؟ ہاں، اور اسی لیے مولانا عمرانی، ڈاکٹر سلمان، خدا قرآن میں اسی لیے کہتا ہے اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، کہ تو جب بھی پروردگار کی توحید کا ذکر کرتا ہے تو کافر بھاگ جاتے ہیں. صافی سے تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے کہ رسول بالجہر بسم اللہ پڑھتا تھا، کافر بھاگ جاتے تھے. کافروں کو بھی پتا تھا کہ بسم اللہ کی پے کے نقطے میں چھپا کیا ہے. بڑی بات، آخری محلے والے گھبرائے تو نہیں دوست ہیں؟ یعنی دوسرے لفظوں میں ہاں، اللہ کے یعنی رسول پڑھتا ہے بسم اللہ، اور ملک اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میری توحید بیان ہو رہی ہے. اب شاید خواہ کسی کو بھلی لگے یا بری، صرف بسم اللہ کی تلاوت سن کے تو بھاگنا سمجھ میں نہیں آتا. یعنی خان صاحب دھمکی چھپی ہے رسول کے لفظوں میں کہ میری نماز میں روڑے اٹکانے والوں، بھاگتے ہو یا بلاؤں علی کو؟ حقیقت بسم اللہ پر اسی منبر سے 2 اشرے آپ سن چکے، سمجھ چکے ہیں، آپ جان چکے ہیں بسم اللہ کیا ہے. اب توحید بیان کرو تمہاری مرضی، بسم اللہ پڑھ لو تمہاری مرضی.
اس کے 19 حرف دلیل ہیں کہ اس میں کیا چھپا ہے. اور سر اٹھانا. کتنے حرف ہیں بسم اللہ کے؟ اور سورہ توحید کے بسم اللہ سمیت 19 کلمے ہیں. میں نے شکیل بخاری پہلے ہی کہا کہ ہے جس کے پاس قوت خرید. گن لینا 19 کلمے، یعنی 2 حرفوں کا مجموعہ ہو تو وہ کلمہ ہوتا ہے. اکیلا حرف کلمہ نہیں کہلاتا. کم از کم 2 حرف، زیادہ تو جتنے ہوں، کم از کم 2 حرف ہو تو کلمہ. تو اس کے 19 کلمے ہیں. یہ امجد حرف بھی اللہ نے خلق کیے ہیں. کئی دفعہ میں یہ اظہار کر چکا ہوں کہ کچھ محدود لوگ ہوں، 5 یا 10 ہو، علم الحروف اور علم العداد کے میں آپ کو اصول بتاؤں. یعنی پہلے اقسام حروف کا پتہ ہونا چاہیے کہ حرفوں کی علت کیا ہے. الف پہلے کیوں بنا ہے، بے بعد میں کیوں ہے، جیم اس کے بعد کیوں ہے، اس کے فوراً بعد دال کیوں ہے، ان میں ناطق حرف کون سا ہے، صامت کون سا ہے، جلالی کون سا ہے، جمالی کون سا ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ عالم مثال کی نمائندگی کون کرتا ہے، عالم طبیعت کی نمائندگی کون کرتا ہے، ملکوت کی کون سا، ناسوت کی کون سا، جبروت کی کون سا، لاہوت کی کون سا، ہویت کی کون سا. یعنی یہ تمام چیزیں اصول آپ کو پتہ چل جائیں، پھر میں اشارے کروں گا اور آپ عرش کو چھو لیا کریں گے. 19 حرف بسم اللہ کے 19 کلمے. اس کے عدد بھی شکیل بخاری اللہ نے بنائے. یعنی الف کا شاہد خان 1، یہ میں نے نہیں بنایا، ظاہر بھائی کسی عالم نے نہیں، یہ بھی اللہ نے کہا. اور اللہ کی حجتوں نے بتایا کہ الف کا عدد 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4. ان اعداد میں سریت ہے. ان اعداد میں سریت ہے. 1 سے 9 تک کا عدد گنو تو آدم ہاتھ میں آتا ہے. اب پتہ نہیں جو دانت دے رہے ہیں کس خوشی میں، اور جو حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کس خوشی میں ہیں. 1 سے 9 تک کے عدد کو جمع کرو. آؤ جمع کرتے ہیں. 1 کے بعد کیا ہے؟ 2 اور 1، 2 کے بعد 3، 6، پھر 4، گنتے رہنا، 5، 6، 7، 8، 9. پہلے مشورہ کر لو. 45، 45، ٹھیک ہے نا. 1 سے 9 تک کا عدد سردار صاحب 45. اور آدم کے عدد نکالو. الف کا 1، دال کے 4، میم کے 40، 45. سمجھ میں آئی؟ اور آؤ یہ راز بھی کھولتا چلوں. 1 الف کا 1، دال کے 4، میم کے مجموعہ تو 45 ہے آدم کا عدد. یہ 1 کیوں ہے، پھر 4 کیوں ہے، پھر 40 کیوں ہے؟ یعنی اللہ نے اس کا نام آدم رکھ کے بتایا کہ اس کی تخلیق میں 1 کا ہاتھ ہے، 4 شامل ہیں، 40 کا عدد شامل ہے. جب غور کیا اللہ نے حکم دیا کہ آدم بنے 1، 4 اس کی مٹی خمیر کرنے والے، 40 دن تک خمیر ہوتی رہی. سمجھ آئی؟ اور جہاں نقوی صاحب لفظ آدم بولا جائے وہاں صرف ایک ذات مراد نہیں ہوتی، وہاں شیش سے لے کر غضنفر تک اور غضنفر سے لے کر شب قیامت تک پیدا ہونے والا ہر ذی نفس بچہ، یعنی پوری اولاد آدم مراد ہوتی ہے. اس پر عدد 9 کی حکومت ہے. 45، 5 اور 4، 9. فاطمہ کے عدد 135. سمجھ میں آئی بات؟
سمجھ میں آئی بات؟ 135 3 1 4 5 9 فاطمہ کو 9 کا عدد دے کے اللہ نے بتایا کہ اولاد آدم ایک طرف، اکیلی فاطمہ. میں نے رات طارق بتایا تھا کہ سورہ توحید اور سورہ قدر ان کا آپس میں قریبی رشتہ ہے. یہ دونوں نسب ہیں. اکیلا مولانا قاری صاحب اکیلا نسب کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ حسب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اسی لیے پہلے گنا جاتا ہے حسب، پھر کہتے ہیں نسب. حسب و نسب کیا ہے بھائی تیرا؟ تو سورہ توحید اور سورہ قدر کا ندیم نقوی جو حسب ہے وہ ہے سورہ کوثر. سورہ کوثر حسب ہے ان کا. قرآن رٹ لینا آسان ہوتا ہے. ہم نے قرآن پوچھا اس سے ہے جس نے نازل ہونے سے پہلے پڑھا ہے. جو سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ پچھلے محلے والوں گھبرائے ہوتے نہیں ہو، اور کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لینا تاکہ پتہ چلے تم بھی ہمارے ساتھ ہو. اچھا، یہ غالباً میں نے بتایا ہے کسی مجلس میں آپ کو کہ کوثر لقب کس کا ہے؟ جناب سیدہ کا. اور یہ بات مگر ویسے بھی عقل کے خلاف ہے. رسول کا بیٹا دنیا سے گیا، رسول اداس ہوئے اور اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، یعنی ہم نے تمہیں بیٹے کے بدلے چشمہ دیا جو پیے گی تیری امت. کچھ ہوش کی دوا کرو، عقل کے ناخن لو. خلاق کی عقل ہے. اولاد چھین رہا ہے، دے رہا ہے پانی، وہ بھی امت کے لیے. یہ موور مسور کی دال نہیں، کوثر مصدر ہے فعل کے وزن پر. خیر کثیر اور کثرت نسل مراد ہے اس سے. ہم نے تمہیں وہ فاطمہ عطا کی ہے جس کا لقب کوثر ہے، جس کی اولاد سرحدیں ختم ہو جائیں گی. اللہ اس کی اولاد ختم نہیں ہوگی. اور آؤ، کیا عدد کامل ہے بی بی کا؟ کیا عدد ہے؟ کیا عدد ہے؟ اور میں یہ کئی بار بتا چکا ہوں کہ جب کسی آیت یا سورت کے بارے میں پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس کا مصداق کیا ہے تو نقطے مصداق ہوتے ہیں. منبر کی بلندی پہ بیٹھ کر غضنفر اعلان کر رہا ہے، یہی گن لے یا قرآن لا یا گھر جا کے گن لینا. سورہ کوثر کے نقطے 18 ہیں.
کوثر کے نقطے کتنے؟ 18، 8 اور 1۔ آج جاگ کے سننے والی ہے بے بات۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اور میں بارہا بتا چکا ہوں، مجالس پڑھی ہیں، خمسے پڑھے ہیں کہ لیلۃ القدر میں نہیں کہتا، قرآن کا وارث ششم کہہ رہا ہے۔ انما لیلۃ مبارکۃ ففاطمۃ والقدر هو اللہ، فرمایا قدر نام ہے اللہ کا اور برکت والی لیلہ مبارکہ میری دادی فاطمہ ہے۔ نہیں، ایک بات بتاؤ، یہ جلیل بخاری ادب سے تعلق ہے تمہارا، علم بلاغت کے خلاف ہے تکرار الفاظ کی کثرت، ہے نا؟ تکرار الفاظ کی کثرت بلاغت کے خلاف ہے، علم بدیع کا کلیہ ہے کہ جو ایک دفعہ لفظ بولو کوشش کرو دوبارہ نہ آئے تو بہت فاصلے کے بعد آئے۔ اب اگر میرے سامعین جاگ رہے ہیں، مولوی صاحبان تم بھی جو قطار میں بیٹھے ہو میری طرف سر اٹھانا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ، یہ تین دفعہ کیوں ہے؟ تھک گئے ہو تو ادھار کروں؟ لیلۃ القدر کہا، پھر صرف ما ادراکا، 2 لفظوں کے بعد پھر لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کے فوراً بعد پھر کہہ دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا، اللہ کو تیری بدھی آوازیں سننے کا کوئی شوق نہیں۔ قرآن تیری ہدایت کے لیے آیا ہے، اور وہ بار بار کہتا ہے مجھ میں فکر کر، مجھ میں غور کر۔ کتنی دفعہ آیا ہے لیلۃ القدر کا لفظ؟ 3 دفعہ۔ آؤ لیلۃ القدر کے حرف کتنے ہیں گنے؟ لام، یہ، لام، تے، الف، لام، قاف، دال، رے۔ لیلۃ القدر کے لفظ ہیں 9 کو 3 سے ضرب دے 27، پھر 9۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بلے بڑی بات سمجھ، پہلے لیلۃ القدر کے 9 جب 9 ہو چکے تھے، پالنے والے ہم سمجھ جاتے کہ 9 کا عدد بطول کا ہے، تو نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بعد میں 2 دفعہ لیلۃ القدر کہہ کے 18 بار کیوں دہرایا؟ کہا ایک دفعہ اس کا ذکر، 18 حرف بھیج کے بتایا اس کی عمر 18 سال ہے۔ اب سمجھ میں آگئی بات؟ سمجھ میں آگئی بات؟ نہیں، میں بڑا شکی مزاج خطیب ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا نقص ہے، میں مانتا ہوں، میں شکی مزاج بڑا ہوں، بڑی جلدی شک آتا۔ 2 بندے سرگوشیاں کریں میں سمجھتا ہوں میری شکایت کر رہے ہیں۔ ہاں، میں اپنا عیب خود بتا رہا ہوں آپ کو، ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ تو نہیں نہ بولا جا سکتا۔ میرا شک دور کرنے کے لیے جس نے لیلۃ القدر مانا ہے بطول کو، میری تسلی کے لیے ذرا ہاتھ اٹھائے۔ جیو
لیلۃ القدر بطول، چونکہ ایک ہاتھ بھی نیچے گرا ہوا نہیں دیکھا، پورے جمع غفیر نے ہاتھ اٹھایا، بطول ہے لیلۃ القدر۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کس نے خبر دی تمہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اور یہ چونکہ دیکھو اللہ نے نام نہیں لیا، یہاں یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، یہاں یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا العلماء، مطلق کہا۔ اب غضنفر ہے یا آدم، تم ہو یا عیسیٰ، کائنات سے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی آدم نہیں جانتا بطول کیا ہے، عیسیٰ نہیں جانتا بطول کیا ہے۔ اور آدم و عیسیٰ بطول کو تو نہیں جانتے، بطول جس کی جوتی صاف کرتی ہے اسے تو جانتا ہے۔ کسی سے نہیں پچھتا 10۔ جی بسم اللہ۔ آمین آمین، مولا آپ کو خوش رکھے۔ بھائی میرے علی کا ایک سوٹا نہیں پچھتا کسی سے، باقی کے ناؤ کون کھائے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آؤ، میں رات پہلے بھی کئی بار میں نے کہا ہے، کل رات بھی کہا تھا اور آج پھر کہنے لگا ہوں، علی کے فضائل کا منکر وہی ہوگا جسے توحید نہیں آتی۔ ہاں، اور اچھا جن کو اللہ اور توحید کے فرق کا پتہ نہیں، ظلم تو یہ ہے توحید پہ بحث وہ کرتے ہیں۔ توحید عقیدہ ہے، اللہ اسم ہے۔ ہاں، اور سر اٹھاؤ، میں نہیں کہہ رہا، ممبر سے کہہ رہا ہوں، زمین سے 5 فٹ کی بلندی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، مائک پہ، سپیکر پہ، علی کے 5ویں بیٹے اور تیرے امام ششم نے یہ فرمایا، نحنو، اگر کوئی کمزور دل والا ہے میں چند سیکنڈ خاموش ہو جاتا ہوں، وہ جا سکتا ہے۔
ہے نا بھائی، جن کا دل کمزور ہے وہ یہ ڈرامہ نہ دیکھیں، ہوتی ہے نا پابندی. ہاں تو اب جو تصویر میں سامنے لانے والا ہوں، کمزور دل کے بند ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر جاتے ہوئے شرم آتا ہے تو کانوں میں انگلیاں دے لے. علی کا بیٹا کہہ رہا نحن اصل کل خیر ومن فروع التوحید، فرما ہر خیر کی اصل ہم ہیں، توحید بھی ہماری فرع ہے. تفسیر عائشی میں یہ حدیث مل جائے گی تمہیں. آج کل کی کوئی تفسیر نہیں، 1150 سال قدیم مذہب اہل بیت کی تفسیر کا نام لیا ہے میں نے، اس میں یہ سرکار کا فرمان مل جائے گا. چلو حوالہ لے جاؤ. من فروع التوحید، فرمایا توحید بھی ہماری فرع ہے. توحید ہماری فرع ہے، اللہ نہیں. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں. اور دیکھو اللہ بھی، جب اللہ بول دیا جائے کیا وہ پہچانا گیا؟ ایک الف دو لام ایک ہے ہلال والی، بھائی یہی ہے وہ. یہ 4 حرفوں کا ظاہر بھائی مجموعہ ہے، ایک الف دو لام ایک ہے حالیہ ہلال والی. یہ لفظ ہے نا، لفظ مخلوق ہیں، اللہ نے بنائے ہیں. جب لفظ نہیں بنے تھے تب کیا تھا وہ؟ بولو بولو. بس لفظوں سے پہلے جود وہ تھا. دیکھو جس چیز کو نقوی صاحب زمانہ توحید سمجھتا رہا، جب سرحد توحید پہ جا کے بشریت کی تحقیق ہانپنے لگی، پہنچ گئے منزل پہ، سامنے علی نظر آیا. سمجھ میں آئے بات میرے دوستوں کے؟ میں نے کہا جہاں تحقیق بشریت، جو کہ یہ فطرت ہے نا انسان کی، سفر کر رہا ہو، دوڑ رہا ہو، جب منزل پہ پہنچ جائے اطمینان بھی ہوتا ہے اور دم بھی زیادہ اکھڑتا ہے. 5 وقت تو نماز پڑھتا ہے، سجدہ کس کی طرف کرتا ہے؟ اب تو کعبے کو مرکز توحید سمجھ کے سجدہ کرتا ہے. جب سلام پھیر کے دیکھا کعبے کا در کھلا، سامنے علی نظر آیا. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا، غلط تو نہیں کہہ رہا. مثالیں میرے پاس لاتعداد ہیں. قرآن کو تو نے اللہ کا کلام سمجھ کے کھولا، قرآن شروع بے سے ہوا، جیتے رہو. ایسے ہی ہے نا؟ ہاں. کہاں علی سے منہ پھیرے گا؟ علی جبر مشیت کی طرح ہر جگہ سامنے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ وہاں آغاز علی سے،
اور اچھا چلو تمہاری دلچسپی کے لیے بتا ہی دوں، ترتیب تو اور ہے نا موجودہ، ترتیب نزول اور ہے۔ ترتیب نزول میں ملک اور آخری سورہ 114 سورہ نصر ہے۔ 114 سورہ ترتیب نزول میں سورہ نصر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ قرآن شروع بے سے ہوا، ختم الف پہ ہوا۔ قرآن نے بتایا کہ الف ظاہر ہی بے سے ہوتا ہے۔ چلے تو نہیں گے میرے دوست؟ یا زمین کی باتیں چھوڑتے ہیں، اوپر چلتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ ایک ٹکے کا بندہ نہیں۔ تم کیا بیچتے ہو؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ کسی کھاتے میں نہیں۔ جس کی جوتیوں کے صدقے کائنات بنی ہے، وہ منزل او ادنا پر، وہ مقام قاب قوسین پر مسند قرب پہ قصر توحید کی دہلیز پہ بیٹھا ہے۔ پردہ ہٹایا تو سامنے علی نظر آیا۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ ہم کعبے سے شروع ہوئے، ہم حجاب کے اندر پہنچے۔ کعبہ کا حسین تو سلمان بہت پیچھے رہ گئی۔ حجاب کے اندر سامنے علی نظر آیا۔ سر اٹھانا، اللہ لفظ ہے، وہ لفظوں سے پہلے کا ہے۔ معلوم یہ ہوا اس پر نہ کوئی اسم لگ سکتا ہے، نہ اس پر لفظ بولا جا سکتا ہے۔ میری روح نے عالم ارواح کو چھوڑا، پرواز کرنا شروع کیا، اس ذات کو تلاش کروں جس کے لیے نہ اسم ہے، نہ رسم ہے، نہ نام ہے، نہ تشبیہ ہے، نہ تمثیل ہے، نہ استعارہ ہے، نہ تلمیح ہے۔ ملک عراق کے شہر کوفہ سے میری روح گزر رہی تھی، ایک خطیب عدل مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، ایھا الناس انا الذی لا یقع علیہ اسم ولا شبہ۔ لوگوں، میں علی وہ ہوں جس کا نہ کوئی اسم ہے نہ کوئی شبیہ ہے۔ ارادے انا الذی لا یقع علیہ اسم۔
معاف کرنا بھائی، بہت دور تھے، مجھ تک آواز آئی نہیں، اس لیے میں نے بولنا شروع کر دیا تھا. انا الذی لا یقع علیہ اسم ولا شبہ، میں وہ ہوں جس پر نہ کوئی اسم واقع ہو سکتا ہے ولا شبہ، نہ جس کی کوئی تشبیہ ہے. اب سر اٹھاؤ، تو تمہاری نمائندگی میں کرتا ہوں، میں اس کی کوچہ ولایت کا کتا ہوں. میں پوچھ لیتا ہوں، تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ یا علی، کعبے میں جھانکا خدا کی جگہ تو نظر آیا، قرآن میں جھانکا اللہ کی جگہ تجھے دیکھا. پردہ توحید کو ہٹایا، اس کی جگہ تجھے پایا. جس ذات کا نہ کوئی اسم ہے، نہ شباہت ہے، نہ تمثیل، وہاں تو کھڑا ہے. اللہ کہاں ہے؟ کہا مر نہیں، میرے اندر رہتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، توحید چاہیے. علی کے اندر جھانکنا پڑے گا. آؤ، ختم کر دی میں نے بات. 1 سے 9 تک کے عدد نے آدم عطا کیا. بات بھول تو نہیں گئی؟ بھول گئی ہے یا تھک گئے ہو؟ میری جگہ کوئی اور ہوتا یہیں لپیٹ لیتا بساط کو، وقت ہو گیا تھا. ہاں، باقی کا مضمون میں بچا لیتا، مگر میں کچھ بچانے کا قائل نہیں، کیونکہ میرے پاس میرا اپنا ایک لفظ بھی نہیں. جی، سر اٹھاؤ. وہ ذات ہیں جو نکتے کی تفسیر کرنے بیٹھے، وقت دم توڑ دے، علی کی تقریر جاری رہے. زمان و مکان کے ظرف کم ظرفی میں بدل جائیں. لیکن علی کی خطابت جاری رہے. 1 سے 9 تک آدم یعنی پوری اولاد سمیت، اس میں نقوی صاحب انبیاء بھی، اوصیاء بھی، شہداء بھی، صلحاء بھی، ساری خدائی. ہاں، یہ ملک، اور کس کس زخم پہ میں مرہم لگاؤں؟ علم یتیم ہے، تحقیق مر چکی ہے، سننے کے شوقین بھی تھوڑے رہ گئے ہیں کہ جن کا مدعا تحقیق سننا ہو. ہاں، اسی لیے تو خدا کے قسم اگر ایسا نہ کیا جاتا تو آج پتہ نہیں میری قوم کہاں ہوتی. آج جہاں علی بیان ہو رہا ہے، یہاں قمبر بیان ہو رہا ہوتا. آج جہاں بطول بیان ہو رہی ہے، وہاں فضا بیان ہو رہی ہوتی. جی بہت بڑا نقصان ہوا ہے. بہرکیف ٹھیک ہے، ہر کسی کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. اب یہ بھی ایک خدا کی قسم میں انسان کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے نا. نقوی صاحب، میں نے بڑے بڑے علم کے جغاتریوں کو پسینہ آتے دیکھا ہے. جب ان سے یہ پوچھا جائے ہیں یہ کیا؟ وہ اللہ جو ایک وقت میں محمد بنائے، دوسرے وقت میں فرعون بنائے. وہ اللہ جو ایک وقت میں علی بنائے، دوسرے وقت میں شمر بنائے. نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں.
ہاں اس پر بھی کبھی کم از کم اشرا ہو، پھر میں سمجھاؤں گا کہ شمر کیسے بن گیا، شیطان کیسے بن گیا، فرعون کیسے بن گیا۔ میں فی الحال اتنا بتا سکتا ہوں، اللہ خیر کا خالق ہے، شر کا ہے ہی نہیں۔ جو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو جو بازو قلم کیے کربلا کے سرے میدان میں، اے لشکر یزید تو نے جو بازو قلم کیے کربلا کے سرے میدان میں، آج وہی ہاتھ اٹھ کے دے رہا ہے تبرہ جہان میں۔ کیا کہا تھا میں نے پتہ نہیں؟ اللہ خیر کا خالق ہے، شر خود بخود ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے انفعال۔ فعل کے لیے فاعل ضروری ہے، فعل کام، فاعل کام کرنے والا ضروری ہے۔ انفعال خود بخود کسی فعل کا سرزد ہو جانا، اس کے لیے فاعل ضروری نہیں۔ آپ نے آگ جلائی مہمان کا کھانا پکانے کے لیے، یا سردی میں آپ کانپ رہے تھے تاپنے کے لیے، مہمان کا کھانا پکانا خیر، ضیافت خیر، رزق خیر، آپ کا فعل خیر، یا سردی سے کانپ رہے تھے زندگی بچانا خیر۔ آپ نے ایک سرکڑے کو آگ لگائی، ایک چیز خود بخود ہو گئی جس کا نام ہے دھواں۔ آپ آگ چاہتے تھے، دھواں نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، آگ کا جلانا فعل ہے، دھواں انفعال ہے۔ سلمان ابو ذر مومن کا ہونا فعل ہے، شمر کا ہونا انفعال ہے۔ ہاں، اور اس پر کم از کم مسائل تینت، لطخ و معاد، جبلت، بہت سی باتوں پر تفصیلی اور سیر حاصل بحث کی جائے تو پھر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ فی الحال یہ نہ میرا موضوع ہے نہ میں اس میں آپ کو الجھانا چاہتا ہوں۔ 1 سے 9 تک آدم ہاتھ آتا ہے اپنی اولاد سمیت، لیکن فرعون شمر والی اولاد سمیت نہیں۔ ہاں، یہ بات اس لیے کی تھی میں نے، اپنی صاحب ایمان اولاد سمیت آدم ہاتھ آتا ہے۔ ہوا کی عدد کتنے ہیں؟ کئی دفعہ بتائیں آپ کو، میں اونچا سنتا ہوں۔ ہاں، یہ بات ہوئی نا، 11۔ ہوا کی عدد 1 سے 11 تک گنو تو پتہ ہے کیا عدد ہاتھ آتا ہے؟ آؤ گنتے ہیں۔ 9 تک تو گن لیا تھا نا، کتنے تھے؟ 45۔ 45 اور 10، 55 اور 11، 66، اور 66 ہی عدد ہیں اللہ کے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی 1 سے ہوا تک کے عدد گنو، اللہ ظاہر ہوتا ہے جس کے عدد 66 ہیں، اور سورہ توحید کے حرف بھی 66 ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اب چاہے تو انگلش میں 66 لکھ، اردو میں لکھ، عربی میں لکھ، جس زبان میں لکھ، 6 اور 6 دونوں یوں برابر آئیں گے، اور جب 6 اور 6 کو جمع کرے گا تو 12 سورہ توحید کا جوہر 12۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ظاہر بھائی اس میں کوئی جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. کسی کے مقدر سے کیا لڑائی؟ لڑنا ہے تو اللہ سے لڑ, تیری طاقت کا پتہ تو چلے, زور آور سے لڑ. ہاں اس سے پوچھ, اس سے جا کے کندھا پھیڑا کہ تجھے آخر اس خاندان کے ساتھ مجبوری کیا ہے کہ ہمیں تیری جہاں ضرورت پڑتی ہے تو کہتا ہے یہاں ملوں گا, یہاں ملوں گا, یہاں ملوں گا. آواز قدرت آتی ہے غضنفر, جاہل نہ بن ہذیان نہ پک. اگر 100 من پانی ڈالنا ہو گلاس میں نہیں سماتا. سمندر گھڑے کے اندر بند نہیں ہوتا. سمندر کو بہت بڑی زمین کا 5واں نہیں پورے 4 حصے چاہیے پھر سمندر سما سکتا ہے. میں نے کئی تماشے دیکھے, میں نے تھوڑی سی جھلک موسیٰ پہ پھینکی, 3 دن ہوش نہیں آیا, میں سارا کہاں جاتا. اور کوئی صرف ہی نہیں ہے میرے رہنے کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور کوئی صرف ہی نہیں ہے. موسیٰ نے ایک جھلک دیکھی, کئی دن ہوش نہیں آیا, میں سارا کہاں جاتا. یہ 14 کا خاندان ایسا ہے, بچے تھے میں نے ان میں رہنا شروع کیا. آخری ہچکی تک کبھی کسی نے سسکی تک نہیں لی, جھرجھری تک نہیں لی. مجھے یہی رہائش پسند ہے جہاں میں سما سکتا ہوں. بس ختم ہو گئی میری بات. اچھا میرے مالک, تو علی میں رہتا ہے, مجھے سمجھ میں آ گئی, چونکہ یہ مکان ہے تیرا, ان میں اتنی وسعت ہے کہ تو رہ سکے. تو نے حدیث قدسی میں یہ کیوں کہا ہے کہ لم یسانی سمائی ولا ارضی وواسعنی قلب عبدی المومن؟ میں نہ 7 آسمانوں میں سماتا ہوں, نہ 7 زمینوں میں سماتا ہوں, مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ پالنے والے یہ کیا ہے, اتنی سی گوشت کی بوٹی میں رہ رہا ہے. اب موسیٰ اس بوٹی سے تو بڑا تھا, موسیٰ میں سماتا نہیں, زمین و آسمان میں سماتا نہیں, چھوٹے سے لوتھڑے میں کیسے آ گیا؟ کہا ہذیان نہ پک, مومن کے دل میں علی رہتا ہے, میں علی میں رہتا ہوں. مجالس تک میں آپ کو سورہ توحید کی تفسیر بتاؤں گا اور آخری مجلس میں اس کی تاویل بتاؤں گا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند.
آیا یا وقت گیا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ اپنے لیے نہیں، یہ جملہ بھی آپ کے لیے ہی بولا ہے تاکہ ننگے سر بیٹھنے والے سوگواروں کو یہ احساس دلایا جائے، لاکھ دریا علم کے بہاؤ، جب تک چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، شام والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ آج 29 محرم ہے اور آج حسین کا سینہ زینت سے خالی ہوا ہے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ میں نے جملہ بولا ہے، کچھ رو دیے ہیں، کچھ ماتم کر رہے ہیں، اور کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حسین کے سینے کی زینت کا نام ہے سکینہ۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اور آج اسی مخدومہ نے دنیا چھوڑی ہے۔ ہاں، میں دعائی دوں گا تمہیں کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کسی غم میں اشکبار نہ ہوں۔ صلہ مخدومہ کے پاس پردے کے اندر تمہارا موجود، پھپھی کی جھولی میں یہ معصومہ بھی موجود ہے، ہر عزادار کو دیکھ رہی ہے۔ بھائی اتنا سمجھو بلا تجھ، بس میں 2 یا 3 جملے بول کر منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ ابو خالد کابلی وضو کر رہا تھا، تیرا لہو رونے والا امام دیکھ رہا تھا، اس نے وضو کی ابتدا کی اور ادھر سرخ آنسوؤں نے سفر کی ابتدا کی۔ اللہ اکبر۔ رخسار ولایت کو چومتے ہوئے، ریش مطہر سے گزرتے ہوئے، گلو اطہر کا بوسہ لیتے ہوئے، سینہ توحید گنجینہ سے گزرتے ہوئے دامن پہ گرے، تب ابو خالد کی نظر پڑی، قدموں پہ گرا، مولا میں نے وضو غلط کیا یا کوئی اور غلطی ہوئی؟ کہا وضو کی غلطی پہ میں خون کیوں روتا؟ تیرا وضو غلط نہیں تھا۔ مولا روئے کیوں؟ فرمایا تجھے وضو کرتے ہوئے دیکھ کے مجھے کوئی رشتہ یاد آیا۔ مولا کون سا رشتہ؟ فرمایا میری نادان بہن سکینہ۔ یہ ہاتھ جڑے ہوئے میرے، اگر زیادہ چوٹ لگے تو للہ مجھے معاف کر دینا۔ کہا مولا اس مخدومہ کا میرے وضو سے کیا تعلق؟ فرمایا ابو خالد ہم 11 محرم کو کربلا سے چلے، 16 ربیع الاول کو شام کے باہر پہنچے، یہ 66 دنوں کا سفر ہے، 2 مہینے 6 دن۔ ان 66 دنوں میں میری بہن کو پینے کے لیے صرف اتنا پانی ملا جتنا تو نے وضو پہ خرچ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 66 دنوں میں جتنا ایک وقت کے وضو پر، اللہ جانے تم نے کس تناظر میں سنا، ابو خالد نے دیوار سے ٹکریں ماری، مولا 9 ہفتے میں چند چلو پانی؟ وجہ؟ فرمایا پانی شمر بانٹتا تھا، اور جب سے سخی کی بیٹی سمجھ کر شمر میری بہن سے گوشوارے مانگ کے لے گیا تھا، تب سے میری بہن شمر سے بہت ڈرتی تھی۔ یہ پانی بانٹتا تھا، سکینہ کبھی زینب کی اوٹ میں، کبھی ام کلثوم کے پیچھے، کبھی رباب کے پیچھے، کسی بی بی کو یاد آ جاتا تو ایک گھونٹ پانی رکھ لیتی، ورنہ کئی دن میری بہن پیاسی۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی شاید لاہور والوں کہ آخری وقت میں
वसीयत की थी इस बीबी ने। हाँ, मैं सुनी आई रिवायत पढ़ने का आदी नहीं, जो किताबों में होती है वो हकीकत बयान करता हूँ। भाई के गले में बाहें डाली थी आखिरी वक्त और कहा था, सज्जाद भैया मैं जानती हूँ मैं शाम में मर रही हूँ, दुश्मन नगरी में तू और कुछ नहीं कर सकता, मैं और कोई फरमाइश नहीं करने लगी, अगर हो सके तो मेरी कब्र किसी ठंडी जगह पे बनाना, प्यास से मेरी हड्डियां सुलग गई हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल अज़मतु लिल्लाह। बस खत्म कर दी मैंने बात। पढ़ने वाले अल्लाह जाने तुम्हें क्या क्या सुनाते रहते हैं, जो मैंने पढ़ा है वो सिर्फ यही है। जिंदान में सोई हुई थी, एक ही जिंदान में, इकट्ठे जिंदान में, अचानक तड़प के जागी बिला तशबीह, शाम वाली फुफ्फी को झंझोड़ा, अम्मती अम्मती ऐना अभी, ऐना अभी, ऐना अभी, फुफ्फी मेरा बाबा कहाँ गया, फुफ्फी मेरा बाबा कहाँ गया। अल्लाह, बीबी ने कहा, सकीना कोई ख्वाब देखा है? फुफ्फी माँ, अभी मेरा बाबा मेरे पास था, मैं बाबा की झोली में थी, कभी मेरे मैले केसू देख के रोया, कभी मेरे कानों के जख्म चूम के रोया, फिर बाबा ने मुझे जमीन पे बिठा दिया, फुफ्फी में हाथ जोड़ती रही, मैंने बाबा का दामन पकड़ा, बाबा चला गया, फुफ्फी आज मुझे बाबा मिला, वरना समझ ले मेरा आखिरी वक्त आ गया। तुम तो 1400 साल के बाद हाय हाय कर रहे हो, वहां ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी। कोहराम मच गया, जिंदान जिंदान न रहा, इमाम बाड़ा बन गया। साथ ही कसरे अबयज़ में यजीद मलून की आंख खुली, संतरी से पूछा शोर कैसा है। हुसैन की छोटी बेटी ने बाप को ख्वाब में देखा है, जिद कर रही है बाबा से मिलूंगी। मलून ने शराब के नशे में करवट बदली और कहा खजाने से सर भिजवा दे, सर देख के बहल जाएगी। नहीं, अब ये मेरा सवाल औलाद वालों से है, एक छोटे बच्चे को हसरत हो बाप से मिलने की और बाप की बजाय कटा हुआ सर सामने आ जाए, वो बच्चा बहलेगा या मर जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम अभी से बेहाल हो गए हो, अल्लाह जाने मेरा अगला जुमला तुम कैसे सुनोगे। सिपाही ने सर उठाया, अब मैं बताता नहीं कैसे उठाया, वह इशारा है अगर समझ। जैसे ही सज्जाद की नजर पड़ी, तड़प के सज्जाद ने दोनों हाथ नीचे रखे, कहा तुझे तरीका नहीं आता था, मुझे बुला लिया होता। अगर एक बाल कभी टूट जाता, मेरी दादी सारा दिन रोती। अल्लाह, अल्लाह अकबर। खत्म हो गई मजलिस। सर लिया तेरे मौला सज्जाद ने, सामने आके रखा, बुलाया सकीना को, उख्ता बिला तशबीह अतारिफीन रास, बहना पहचानती हो इसे। मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं, समझ में आ गया तो खबर में भी मातम के लिए काफे। पहले तो बिला तशबीह टिकटिकी बांध के देखती रही, फिर आबाता बाबा कह के गिरी। 3 बैन सकीना के मुंह से निकले। पहला बैन, अबता मनज़ल्लज़ी ख़ज़ब लिहयतका बिदिमाइक, बाबा वो कौन जालिम है जिसने तुझे खून की मेहंदी लगाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दूसरा बैन, मनज़ल्लज़ी ऐतमनी बिसिग़रि सिन्नी, बाबा वो कौन है जिसने मुझे बचपन में यतीम किया। तीसरा बैन वो था, ज़ैनब भी जमीन पे गिरी,
اب عطا ذهب الشمر بالذی اتیتنی یوم العید، بابا جو در تو نے عید کے دن پہنائے تھے شمر نے پہلے تماچے مارے، بعد میں در چھینے، یہ کہہ کے تڑپنے لگی، تڑپتے تڑپتے آرام کر گئی۔ زینب نے نبض پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سکینہ کی روح پرواز کر چکی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما، مانی اشرا کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری اولیدہ بیانی قبول فرما، جو من بھی اولادیں نارین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کے تنگ دست، جو بے گناہ قید ہیں رہائی عطا فرما، جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات خدا عدل و شریعت کے نزدیک جائل ہیں، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کے جلد دعا، اللہم کن لولیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعات اللیل والنہار ولیم محافظ مقعد مناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ارضک طوبا وتمتعہ فیہا طویلا، یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ